الصلاة خير من النوم. جو لوگ آ رہے ہیں بیٹھ جائیں، سنتیں پڑھنے کا ٹائم بعد میں دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے آیت کریمہ کا جو ٹکڑا تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، یعنی دین کی تبلیغ کرو، اسلام کی اشاعت کرو. بالحکمت، بڑی سوجھ بوجھ، سمجھداری، حکمت اور دانائی کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ اچھی طرح نصیحت کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کسی سے اختلاف بھی ہو تو اختلاف بھی اچھے انداز میں ہو. اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی بڑی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے. موقع و محل کی مناسبت سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، اور بجائے جھڑکنے کے، ڈانٹنے کے یا ہر وقت صرف حکم شرع بتانے کے، محبت اور پیار سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک یہی تھی. ایک روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے لیے زنا کو حلال کر دیجیے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. زناکاری، بدکاری. صحابہ اکرام کو اس کی یہ بات بہت ناپسند ہوئی، بڑی ناگوار ہوئی، اور بعض نے تو اس کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھہرو، اس سے کچھ نہ کہو. پھر آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن، بیوی، بیٹی، ماں ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ کہ تمہارے گھر کی کسی عورت، بہن، بیٹی، بیوی یا ماں سے کوئی زنا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اس نے کہا کہ میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ تم جس عورت کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، بیوی ہوگی. اب یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، اور اب تک وہ کہہ رہا تھا کہ میں زنا میرے لیے حلال کرو تو میں کلمہ پڑھوں گا. اب بولا کہ آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی، اب میں بلا شرط آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہوں.
یہ سمجھانے کا نتیجہ ہوتا ہے اور سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. شہزادہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام علی مقام سید الشہداء کے برادر اکبر بڑے بھائی امام حسن، ان کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ ان کے نوعمری کے زمانے میں کوئی صاحب مسجد میں نماز پڑھنے مدینہ شریف میں آتے تھے، ان کے وضو میں کچھ کمی تھی. امام حسن نوعمر تھے تو انہوں نے اس کو محسوس کیا اور اس کو بجائے ٹوکنے کے، ان پہ کوئی حکم شرع لگانے کے طریقہ اپنایا. ایک دن کہنے لگے کہ وہ بزرگوار، آپ میرا وضو دیکھیے کہ میرے وضو میں کوئی کمی تو نہیں ہے. امام حسن نے اس کے سامنے وضو کیا، ان صاحب کے سامنے، تو ان کی جو کمی تھی اس کمی کو آپ نے دور کرتے ہوئے جب وضو کیا تو وہ سمجھ گئے اور بولے کہ صاحبزادے، شہزادے، تم اپنا وضو مجھے نہیں دکھا رہے ہو بلکہ تم اپنا وضو کر کے میری غلطی دور کر رہے ہو. اور اس کے بعد سے انہوں نے وہ کمی اپنی دور کر دی. جھڑکتے، ڈانٹتے، ڈپٹتے تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی. مطلب تبلیغ اور دین کی اشاعت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مطلب جہاں تک ہو، ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، فرماتے اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے. اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے کہیں ضد نہ بڑھے. کبھی کبھی سختی کرنے سے اور ضد پیدا ہو جاتی ہے. بڑا جاہل آدمی ہوتا ہے، بڑے بڑے اجڑ لوگ ہوتے ہیں، سمجھے آپ، الٹا جواب دے بیٹھتے ہیں. ابھی تک تو وہ کوئی گناہ کر رہے تھے اور کوئی بدتمیزی بول دیتے ہیں، اس سے ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. جیسے کسی جاہل آدمی، اجڑ آدمی سے نماز کے لیے کسی ایسے انداز میں آپ نے کہہ دیا، جھڑک کے ڈانٹ کے بجائے محبت سے سمجھانے کے، اور اس کے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکل جاتی ہیں. سننے کو ملی ہے کہ وہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ نماز پڑھنا تو فالتو آدمی کا کام ہے، نماز وہ پڑھے جو خالی رہتا ہو. روزے کے لیے کہا تو بابا اجڑ آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ روزہ رکھنا، روزہ وہ رکھے جیسے گھر میں کھانے کو نہ ہو. اب تک تو وہ نماز چھوڑ رہا تھا، روزہ چھوڑ رہا تھا، گناہ گار تھا، اور یہ کہہ کر کے اس نماز روزے کی توہین کر دی، اس کا ایمان گیا، خطرے میں پڑا، کفر ہو گیا. نماز روزے کی توہین کفر ہے. نماز روزہ چھوڑنا حرام ہے. توہین کرنا، اس کے لیے ایسے الفاظ بول دینا جس سے اس کی حقارت ظاہر ہو، یہ تو کفر ہو جاتا ہے. تو جاہل اور اجٹ قسم کے لوگ، ان پڑھ گوار قسم کے لوگ، ایک عورت سے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے نماز کے لیے بہت کہا تو وہ کہنے لگی کہ تو جنت میں چلا جائیے، میں دوزخ میں چلی جاؤں گی. سمجھے نہیں؟ تو ایسے لوگوں کے سامنے تبلیغ جو ہو وہ حالات موقع کے منتظر رہنا چاہیے کہ کس ماحول میں، جبکہ یہ شخص خوشگواری کے ماحول میں ہو، اچھے ماحول میں ہو، دل دماغ اس کا قبول کرنے کا صلاحیت رکھتا ہو، ایسے ماحول میں